السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ خیر خیریت ہے؟ میں بھی خیر خیریت سے ہوں اور شکر ہے اللہ کا، رمضان گزر رہا ہے، ٹھیک ٹھاک گزر رہا ہے۔ اب تو بس تھوڑے روزے رہ گئے۔ تو جناب بات یہ ہے کہ میں اکثر بات کرتی ہوتی ہوں، بہوؤں کا خیال رکھیں، ساسیں سسر برا سلوک کر رہے ہیں اپنی بہو کے ساتھ، تو بچی کا خیال رکھیں، دوسرے گھر سے لے کے آتے ہیں اس کو اپنی بیٹی سمجھیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اصول بھی یہی ہے اور ایسا کرنا بھی چاہیے۔ تو پھر مجھے ایک بڑی پیاری ہی بہن نے لکھا یوٹیوب پہ کہ آپ یہ تو کہتی رہتی ہیں لیکن کبھی ایسی بھی ویڈیو بنائیں جس میں آپ یہ بھی بتائیں کہ بہوؤں کو بھی چاہیے کہ وہ ساسوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ میری بہو ہے، پڑھی لکھی ہے، بڑے شوق سے بیاہ کر لائی ہوں اسے، جاب کرتی ہے، اس کا ایک بچہ بھی ہے، وہ چلی جاتی ہے صبح جاب پہ اور شام کو آتی ہے، پورا دن میں بچہ بھی سنبھالتی ہوں، پورا گھر سنبھالتی ہوں، اور بالکل وہ کمرے میں گھسی رہتی ہے اور مجھے اس نے بالکل نوکرانی بنا کے رکھا ہوا ہے۔ تو افسوس ہوا مجھے یہ جان کے، لیکن یہ ایک گھر کی کہانی نہیں ہے، بہت سے گھروں کی کہانی ہے۔ میں اتنے گھر گنوا سکتی ہوں جن کو میں جانتی ہوں کہ ان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور پھر انہوں نے چھوڑ دیا ہے کہ ٹھیک ہے جی، جو کرتی ہے کرے، بیٹا خوش ہے، بچہ بھی ہو گیا، اب ہم کیا کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے تو گھر الگ کر دیا ہے، اوپر سے سیڑھیاں جاتی ہے، اپنا کھائے پکائے۔ کئیوں کی شروع میں لڑائیاں ہو گئیں۔ ایک جو یہ ساتھ رکھنا ہے اور ساتھ رہنا ہے یہ بڑا مشکل ہے۔ الگ رہنا بہتر ہوتا ہے، اگر ہو سکے کچن بھی الگ کر دیں، جگہ بھی الگ کر دیں، اور اسے کہیں کہ تم اپنا سنبھالو، اپنا پکاؤ کھاؤ، ہم اپنا کر لیں گے گزارا، زندگی جی لیں گے۔ میری ایک بڑی پیاری دوست ہے، مجھے اس نے بتایا کہ جب اس کے بیٹے کی شادی ہوئی اور وہ بہو کو گھر لے کے آئی تو کہتی ہے پہلی رات ہی میں اس کے پاس بیٹھی ہوئی ہوں تو کہتی ہے کہ میں جو ہوں اپنا کھانا پینا الگ کروں گی، ہم لوگ اکٹھے نہیں رہیں گے۔ تو کہتی ہے کہ مجھے شوق تو ہوا، لیکن میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ وہ دن اور آج کا دن، اس کی بیٹی بھی ہو گئی ہے، اب تو وہ بیٹی اسکول جاتی ہے، لیکن اسی گھر میں رہتے ہیں، ساس سسر نیچے رہتے ہیں، بیٹا بہو اور بچی اوپر رہتے ہیں، کام والی بھی ان کی الگ ہے۔ تو یہ بھی ہے زندگی میں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، آئی ایم اوکے ود اٹ، مجھے اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے، اپنا کام سارا کچھ خود کرے، مجھے کیا ضرورت ہے، مجھے کتنے نفلوں کا ثواب ہے کہ میں پریشان بھی رہوں اور وہ میرے ساتھ خوش بھی نہ ہو۔ تو اسی طرح ٹھیک ہے، الگ الگ رہ کے زندگی گزار لیں تو دیٹ از اوکے۔ لیکن کبھی کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے، جیسے کہ مجھے کئی دفعہ بہنیں لکھتی ہیں کہ اگر ایک ہی بیٹا ہو تو پھر کیا کریں، اس کے ساتھ ہی رہنا ہو تو پھر کیا کریں۔ ایسا ہوتا ہے کئی دفعہ آپ کے ہسبینڈ نہیں ہوتے، وہ دنیا سے چلے گئے ہوتے ہیں، تو بچوں کے پاس پھر جا کے رہنا پڑتا ہے، بیٹے کے پاس جا کے رہنا پڑتا ہے، بہت سے لوگ رہتے ہیں۔ تو بس اس میں پھر یہی ہے کہ اس وقت تو کمپرومائز کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے، بس مل جل کے رہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، یہ بڑا ضروری ہے۔ تو یہ تو رہتی ہے، ان کا گھر ہے اور بیٹا جو ہے وہ ساتھ رہتا ہے، تو بچوں کو بھی چاہیے کہ خیال رکھیں۔ بیٹے کا جو ہے بڑا فرض ہے، اور بیٹے کو بھی یہ شروع سے ہی بتانا چاہیے کہ تمہاری بیوی آئے گی ٹھیک ہے، لیکن میں تمہاری ماں ہوں اور مجھے عزت دلوانی پڑے گی۔ پھر کہتے ہیں جی لڑائیاں ہوتی ہیں، تو اس پہ بھی لڑائی ہوگی تو پھر یہ تو بہو کی تربیت ہی ٹھیک نہیں ہوگی نا۔ وہ جس گھر سے آئی ہے بہت سوچ سمجھ کے لائیں، پر کئی دفعہ سوچ سمجھ کے لاتے ہیں لیکن پھر بھی پتہ نہیں چلتا ہے، یہ تو ہے۔ تو اس کا یہی ہے کہ آپ اپنی باؤنڈریز طے کریں، اگر آپ نے اس کے ساتھ ہی رہنا ہے، بلکہ اس نے آپ کے ساتھ رہنا ہے، باؤنڈریز بڑی ضروری ہے۔ اسے بتا دیں کہ جناب تم نے ایک دن میں کھانا ایک وقت کا پکانا ہے، تمہارے یہ کام ہے، میں نہیں کروں گی۔ اپنے لیے الگ سے نوکر رکھنا ہے تو رکھو، جاب کرتی ہے تو کماتی بھی ہوگی نا، تو کیا وہ گھر میں بھی دیتی ہے، کوئی ہیلپ کرتی ہے، ہیلپر رکھ لیں آپ، اسے کیا اپنے ہیلپر دو مجھے، میں نہیں کر سکتی، کچن کا آپ بھی کام کرتی ہیں، انہوں نے لکھا تھا کہ سارے کام میں کرتی ہوں۔ کیوں کرتی ہیں آپ؟ ہم لوگ خواتین ایسی کیوں ہو جاتی ہیں؟ ہمیں کیا مجبوری ہے؟ صرف اپنا کام کریں آپ، کوئی آپ کے اوپر کوئی مسلط نہیں کر سکتا۔ یہ مسلط اور تسلط نہیں تو سارا کام خراب ہوا ہوا ہے، کیا ہوا ہے یہ ملکوں نے بھی کیا ہے، یہ تسلط کی جنگ ہے، ہر جگہ پہ تسلط کی جنگ ہے، اپنے آپ کو مسلط کرنا چاہتے ہیں، بہویں بھی اپنے آپ کو مسلط کر دیتی ہیں، پھر کوئی چارہ نہیں ہوتا ہے، اجارہ داری قائم کرنا چاہتی ہیں کہ پہلے دن سے ہی آ کے ہم ذرا کام اپنا ٹھیک کر لیں، پر یہ تو کام ٹھیک نہ ہوا نا، یہ تو کام خراب ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کہ باؤنڈریز ہر ایک کو طے کرنی چاہیے
اور بتا دینا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منہ دیا ہے نا, کمیونیکیشن کریں, ابلاغ کریں, بات پہنچائیں, بیٹے کے ذریعے پہنچائیں. اگر بیٹے کے ذریعے نہیں پہنچ پا رہی تو پھر آپ ڈائریکٹ بات کریں, آرام سے بات کریں. لڑائی جھگڑے کی اس میں کوئی بات نہیں ہے, شور شرابے کی بھی کوئی بات نہیں ہے. کوئی سکون سے بیٹھ کے اس کو بتائیں. اور اگر پھر بھی نہیں سمجھتی اور مسئلہ رہتا ہے تو الگ کر دیں. بس ساتھ میں اگر نہیں رہ سکتے, ایسا ہوتا ہے, بہت سے گھروں میں ایسا ہوا ہے کہ پھر انہوں نے الگ کر دیا کہ ٹھیک ہے. تو بس یہی ہو سکتا ہے. باقی آپ ساس ہیں, آپ بڑی ہیں, آپ گھر کی بڑی ہیں, بڑی بن کے رہیں, ٹھیک ہے, اچھے سے رہیں, لیکن جہاں بات چیت ہے اور جہاں ضرورت ہے باؤنڈری سیٹ کریں. یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے جی, چلتی ہوں, پھر کبھی اور کوئی بات کر لیں گے. میں تو بہوؤں کے حق میں بڑی بات کرتی ہوں, پر پتہ اب یہ چلا ہے, اور پہلے بھی پتہ ہی تھا کہ بہویں بڑا تنگ کرتی ہیں. بیٹے کے ذریعے بات کروا دیتی ہیں, لڑائی جھگڑے میں ہاتھ ڈالتی ہیں, اور پھر معصوم بھی بن جاتی ہیں. یہ زندگی ہے نا, زندگی میں تو یہ سب کچھ چلتا ہے. جیسے یہ ملک ہے, لڑائی جھگڑا کر کے معصوم بن جاتے ہیں. ہم نے تو کچھ نہیں کیا, وہ لڑائی کر رہا تھا, ہم نے بم مار دیا, ہم نے جو مرضی کر دیا, پر ہم نے کیا کچھ نہیں ہے. پہلے تو اس نے کی تھی. تو بس یہی چکر ہے, تسلط مسلط. زندگی ایسی ہی گزر جاتی ہے, اور پھر جب دیکھتے ہیں تو بال سفید ہوئے ہوتے ہیں اور ہم بھی گزرنے والے ہوتے ہیں. بس گزر جانا ہے, یہ زندگی بھی ایسی گزر جائے گی. ٹھیک ہے جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.